یار وکالت میں ان کی نہیں میں نے کی، میں اب سلو ڈاؤن ہوں وکالت کے، آپ دیکھ رہے ہیں اس لیے، پر میں اس کا اس معاملے میں دیکھو، ایک بندہ ہے 200 کیس اس میں بنا دیے، اب وہ 200 کیس لے کے کدھر کدھر پیش ہو سکتا ہے؟ کوئی مطلب ہے، کوئی زیادتی کی بھی انتہا ہوتی ہے ایسی ایگزامپل نہیں، اس میں، واقعی دنیا میں کوئی اگزامپل نہیں ملتی، اور یہ ہم اپنے آپ کو رسوا کر رہے ہیں۔ آج یہ ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ، کل یہ دیگر پارٹی ہیڈز کے ساتھ بھی ہوگا، اور پھر ہم کہیں گے کہ جی ہمیں لوگ کہیں گے آپ نے خود بھی یہی کیا تھا۔ کوئی خوشخبری ہے عمران خان کے لیے آنے والے دنوں میں؟ دیکھو جو کیس تو ستمبر میں، اگست کے اندر کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیس اس کے خلاف کوئی نہیں بنتا، توشہ خانہ ہے، توشہ خانہ کے کیس پہ اگر عمران خان کو سزا ہو گئی تو آپ سمجھیں اگلی گیٹی گرتی نواز شریف کی ہے، اور بدقسمتی سے میری پارٹی کا وہ سینئر لیڈر ہے گیلانی یوسف رضا، اس کی بھی گیٹی گرتی۔ یہ اس کا امتحان یہ ہوگا توشہ خانہ کہ کیا وہ ڈیفنس کو، صفائی کو، پچھلا ریکارڈ، شوکت عزیز کا ریکارڈ، ظفر اللہ جمالی کا ریکارڈ، یہ دوسرا جو شجاعت حسین بھی وزیر اعظم رہا، اس کا ریکارڈ، یہ پچھلے ریکارڈ بھی میاں نواز شریف کا ریکارڈ، وزیر اعظم جو رہے ہیں، ان کے ریکارڈ وہ دکھاتے ہیں، پیش کرتے ہیں، عدالت طلب کرتی ہے، ڈیفنس کو دکھائے جاتے ہیں۔ اگر یہ ریکارڈ نہیں دکھائے جاتے، جس طرح اگر آئی جی کو شامل تفتیش نہیں کیا جاتا، آئی جی پنجاب کو، اس وقت تک یہ 9 مئی کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا، یقینی فیصلہ کوئی نہیں ہو سکتا اس وقت تک۔ دوسرا، اسی طرح توشہ خانہ میں اگر آپ یہ پریکٹس، کہ کیا پریکٹس تھی شوکت عزیز کے زمانے میں، کیا پریکٹس تھی ظفر اللہ جمالی کے زمانے میں، یہ نہیں دکھاتے تو پھر آپ یہ کیس نہیں بنا سکتے، نہ جیت سکتے، پروسیکیوشن ناکام ہوتی ہے، اور عدالت کی جانبداری واضح اور ظاہر ہو جائے۔ اب ہاں، وہ ایک اور جو کیس بنایا سائفر، میں بتا رہا ہوں کہ کیس تو اس کے خلاف نہیں بنتا، سائفر میں آپ یہ دیکھیں کہ سائفر کو ڈی کلاسیفائی کون کر سکتے؟ سائفر ہے، سائفر پہ کوئی تنازع نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ سائفر ہے یا نہیں ہے۔ وہ سائفر جو آیا ہے، وہ سائفر ہے ایک پیغام جو کہ امبیسڈر نے، پاکستان کے امبیسڈر جو بڑا سینئر افسر ہے سول سروس، فارن سروس کا، اس نے پیغام دیا ہے، اور وزیر اعظم کو بھی، اور آرمی چیف کو بھی گیا ہے، ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی گیا ہے، فارن سیکرٹری کو بھی گیا ہے، فارن منسٹر کو بھی گیا ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ مجھے یہ بات کہی ہے ڈیوڈ بلو، وہ جو امریکن سفارتکار ہے، اس نے، سینئر امریکن ہے، اس نے یہ کہا ہے مجھے کہ اگر اب عمران خان کو ہٹا دیتے ہو تو ہم آپ کے ساتھ اچھے ہیں، نہیں تو آپ کے ساتھ ہم بہت بری کریں۔ اب یہ اس نے کہا ہے، اور یہ درج ہے اس سائفر میں، اور یہ سائفر میں چونکہ درج ہے، اس لیے جو کمیٹی ہے سیکیورٹی پہ، سیکیورٹی کمیٹی ہے، اس میں آرمی چیف بھی بیٹھے ہوئے، اس میں پرائم منسٹر بھی بیٹھا ہوا، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فارن آفس امریکہ کو اس پہ احتجاج کرے، ڈی مارچ کرے، احتجاج کرے، اور انہوں نے تصدیق کیا، اس کو ایکسیپٹ کیا کہ یہ سائفر درست ہے، یہ انہوں نے کہا۔ پھر یہی نہیں، اگلی میٹنگ جو سیکیورٹی کمیٹی کی ہوتی ہے، اس کی صدارت شہباز شریف کر رہے ہیں، اور اس میں بھی وہ پچھلی میٹنگ کے منٹس کو انڈورس کرتے ہیں شہباز شریف کی سربراہی میں۔ اب یہ تو جھگڑا نہیں ہے سائفر ہے کہ نہیں ہے، کہ اس کو ڈی کلاسیفائی اگر کیا تو کس نے، کون اختیار رکھتا ہے اس کو ڈی کلاسیفائی؟ وہ رکھتا ہے وزیر اعظم، اور اگر وزیر اعظم یہ ڈی کلاسیفائی کرتا ہے تو اس میں کیس کیا بنے گا؟
یہ ہم ورنہ اپنے وزرائے اعظم اور سویلین جو ان عہدوں پہ بیٹھے ہوں گے ان پہ ہم یہ کر رہے ہیں، ان سے زیادتی کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی باری بھی آئے گی، ان کی باری آ جائے گی، جو پچھلے کیے ہوئے وہ بھی سارے اللیگل ہو جائیں گے۔ اور خواجہ آصف نے کو میں تعریف کرنے والا تھا، کل میں ایک بات پہ بڑا خوش تھا، مطمئن تھا خواجہ آصف سے، اور مطمئن اس بات میں تھا کہ خواجہ آصف نے اسحاق ڈار کی بطور نگران وزیر اعظم کی تقرری سے اختلاف کیا۔ میں نے کہا یہ شعر ہے، کیوں کہ اس نے خود اپنے کیس میں، خواجہ آصف نے پٹیشن داخل کی تھی سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ میں اس نے کہا تھا کہ یہ نگرانوں کے پاس اختیار نہیں ہو سکتے کہ وہ انٹرنیشنل ٹریٹیز کریں یا وہ اربہا کا پروجیکٹ شروع کر دیں، وہ شروع ہو جائے تو اگلی حکومت ان کو ڈسکارڈ بھی نہ کر سکے۔ یہ خواجہ آصف نے کہا، میں نے کہا اچھا بات ہے، پر جو اس کے بعد اس نے شام میں اپنی زبان بھی اس نے گندی کی، خراب کی، اور جو اس نے عورتوں، خواتین اور اسمبلی میں بیٹھی ہوئی خواتین کے بارے میں جو ناروا باتیں کی، ہی از اے مسوجنسٹ، اور میرا خیال تھا میں اس کی تعریف کروں گا، پر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ خواجہ آصف نے بڑی بد زبانی کی ہے، اور اسپیکر کو اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا، صرف حذف نہیں کرنا چاہیے۔ وہ حذف کیا ہوا اسپیکر نے، جو الفاظ وہ سارے میڈیا پہ چل رہے ہیں، تو حذف کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ بہت شکریہ۔